بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک درود شریف ہے جو جمعہ کے دن جو آدمی پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اس کے 80 حاجات پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دی جاتی ہے، اور ہر غم اور ہر پریشانی سے اللہ جل شانہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم مصیبت سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے مال کی، اس کے اولاد کی، اور اس کے تجارت کی، اور اس کے گھر کی، اس کے بیوی بچوں کی، سب کی حفاظت ہوگی جو درود شریف پڑھتا ہے جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ کے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ بس اللہ جل شانہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن میں نفخہ یعنی پہلا سور، اور اسی دن میں صاق یعنی دوسرا سور ہوگا۔ بس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث وہ بھی نقل فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے بھیجا کرو، اس لیے میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے مجھ پر۔ بس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود شریف کثرت سے بھیجا کرو، اس لیے جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود شریف بھیجا کرو، اس لیے تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے۔ اس طرح ابن عمر اور حسن بصری اور خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جس طرح سلیمان بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا یہ بہت افضل ہے، اور خاص کر جمعہ کے دن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر
جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھتا ہے تو 80 دفعہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی 80 سال کی گناہ معاف کر دی جائے گی، 80 سال۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر درود پڑھنا پورے صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، مجھ پر درود پڑھنا پورے صراط کے گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دی جائے گی۔ تو اس طرح درود شریف تو کس وقت اس درود شریف کو پڑھنا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کسی سے بات چیت نہ کرے، اب اسی جگہ میں بیٹھ جائے۔ اور جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 دفعہ اس درود شریف کو پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 سال کے گناہ اللہ جل شانہ اس کے معاف کر دیں گے، 80 سال۔ تو 80 دفعہ اس درود شریف کو پڑھیں، تو عصر کی نماز کے بعد جو پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طرح جو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے گا یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس کے رزق بھی کشادہ ہوں گے، اور اس کو اللہ جل شانہ مال مال بھی فرمائیں گے، اور اس کی گھر کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ تو درود شریف کو آخر میں ہم آپ کو لکھ کے مل جائے گا کہ اس درود شریف کو بندہ پڑھے، یہ خاص کر جمعہ کے دن کے لیے وظیفہ ہے۔ اور جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس دن درود شریف کی بہت فضیلت ہے، اس لیے اس دن درود شریف خود بھی پڑھے اور سب پہ اس درود شریف کی محنت کرے اور سب اس کے لیے تیار کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس نور سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔